السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ پیش خدمت ہے زرد موسم، جسے لکھا ہے راحت جبی نے، اور یہ ہے اس کی 7ویں قسط۔ مومو اور جوجو کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نمبر اتنے اچھے نہیں ہیں کہ کسی اچھے کالج میں داخلہ ہو سکے، مگر اندر کہیں گہرا دکھ پنجے گاڑنے لگا تھا۔ ایمی، ذرا دیکھو تو، مومو نے آواز دی۔ جوجو نے زور کا ٹہوکا دیا۔ کیا ہے؟ مومو نے بری طرح گھورا۔ اس کا دل خراب ہوگا، تمہیں بڑا خیال رہنے لگا ہے۔ مومو نے آج پورا دن کالج کے لیے شاپنگ کرتے گزارا تھا، اب وہی چیزیں بکھرائے دیکھ رہی تھی۔ ایمن نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ دونوں یہ سمجھیں کہ وہ ان کے ایڈمیشن سے خوش نہیں ہے۔ تم دوبارہ پیپرز دے لو۔ جوجو نے بے حد ہمدردی سے اسے دیکھا۔ ایمن کو اس کی طرز کھاتی نگاہیں ذرا اچھی نہیں لگی تھیں۔ دیکھوں گی، کچھ رکھائی سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ بلا مقصد لان کا طول و عرض ناپتے ہوئے اس نے اپنا دھیان امل تاس کے درختوں، ڈیزی کے پھولوں اور پرندوں کی چہچہاٹ میں لگانے کی کوشش کی۔ آسمان کی نیلاہٹوں میں کھونا چاہا، مگر بے قراری تھی کہ بڑھتی چلی گئی۔ یو آر اے فیلئر مس ایمن وقار۔ اس نے بے دردی سے خالی کلائی کو مسلا، پھر غور سے اسے دیکھتی رہی۔ ماں کی ایک نشانی بھی نہ سنبھال سکی تم، بے وقوف احمق لڑکی۔ دل ہی دل میں نہ جانے کتنی دیر تک وہ خود کو گالیاں دیتی رہی۔ اسے ذرا یاد نہ تھا کہ اس نے اس نشانی کو کہاں کھویا۔ ہیلو سویٹ سسٹر، کیا ہو رہا ہے؟ بابر کی آواز پر ایمن چونک کر پلٹی۔ اس کے ساتھ اس کے سر بھی تھے۔ ایمن نے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں، میں سوچ رہی تھی لان میں بہت جھاڑ جھنکار ہو رہا ہے، ہمیں اس کے لیے مالی رکھنا ہوگا۔ ہمارے پیش نظر اس سے زیادہ اہم معاملہ ہے۔ بابر ہنسا۔ ایمن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارا ایڈمیشن؟ بابر نے پراسپیکٹس اس کی طرف بڑھایا، وہ بھی مومو اور جوجو کے کالج میں۔ بس یہ ہے کہ تم وہ سبجیکٹس نہیں پڑھ سکو گی جو پڑھنا چاہتی تھی۔ ایمن کی آنکھوں میں بیزاری دور آئی۔ کیا کروں ان کا؟ فل کر دو، بڑی تگڑی سفارش کروائی ہے سر نے۔ بابر خوش تھا۔ تھینک یو سر، لیکن مجھے ایڈمیشن نہیں لینا۔ ایمن براہ راست طاہر محمود سے مخاطب ہوئی، سنجیدگی سے کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ طاہر محمود نے بابر کی طرف دیکھا۔ سر آپ بیٹھیں، میں بات کرتا ہوں۔ بابر نے خجل سا ہو کر لان چیئر کی طرف اشارہ کیا اور خود ایمن کے پیچھے لپکا۔ لاؤنج میں ابھی تک شاپنگ بکھری ہوئی تھی، تبصرے ہو رہے تھے۔ وہ نظر انداز کرتا ہوا کچن میں چلا آیا۔ جانتا تھا وہ یہیں ہوگی۔ ایمن چائے کے لیے پانی رکھ رہی تھی۔ کیا پاگل پن ہے ایمی؟ تمہیں پتہ ہے ہم نے تمہارے ایڈمیشن کے لیے کہاں کہاں پاپڑ بیلے ہیں۔ میں نے کہا نا دوبارہ پیپرز دے لو، تم اس پر بھی رضامند نہیں تھی۔ اب اگر آپ نے ناحق زحمت کی، میں مزید پڑھنا نہیں چاہتی۔ وہ چینی پتی کے ڈبے نکالنے لگی۔ کیوں؟ بابر کو سخت غصہ آ رہا تھا۔ میرا موڈ نہیں۔ بابر کا جی چاہا اس کی خوب ٹھکائی کرے، مگر ضبط کر کے پوچھنے لگا، پھر کیا کرو گی؟ وہی جو اب کر رہی ہوں۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا ایڈمیشن کروا رہا ہوں، تمہیں کالج جانا ہوگا۔ اس نے پراسپیکٹس اس کے قریب پھینکا اور باہر نکل گیا۔ اگر وہ پڑھنا نہیں چاہتی تو تم کیوں زور دے رہے ہو؟ مہرالنساء کی آواز آئی۔ آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، بابر نے قدرے رکھائی سے جواب دیا۔ مہرالنساء نے جواباً کیا کہا ایمن نے توجہ نہیں دی، بس بیزاری سے پراسپیکٹس پر نگاہ ڈال کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چائے لے کر لان میں آئی تو بابر نہیں تھا، سر طاہر محمود اخبار دیکھ رہے تھے۔ سر، چائے۔ ایمن کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر اخبار لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ تم پڑھنا کیوں نہیں چاہتی؟ یہاں بھی وہی سوال۔ وہ چپ سی ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑی رہ گئی۔ ان لوگوں کے لیے اپنا مستقبل خراب کرو گی جنہیں تمہارے مستقبل سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ نومل اور برجیز کسی اعلیٰ مقام پر پہنچیں گی تو سوچو تم کہاں پر ہوگی، تمہاری حیثیت کیا ہوگی۔ تمہارا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو خود کو بنا لو، چاہو تو بگاڑ لو، اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کے تمسخر کا نشانہ بن جاؤ۔ وہ اپنے لفظوں کا اثر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کی صورت میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ عمر کے اس دور میں تھی جہاں تاثرات چھپانا ممکن نہیں ہوتے اور چہرے کھلی کتاب ہوتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں تذبذب دیکھ سکتا تھا۔ سر، میرے نمبر۔ وہ بدقت گویا ہوئی۔ ایک بار کی ناکامی آئندہ کی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، تمہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تم بہت اچھی اور ذہین لڑکی ہو، حالات جیسے بھی ہوں اپنے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے وقت نکالو، ورنہ ضائع ہو جاؤ گی۔ ہلکا پھلکا پر اثر لہجہ۔ وہ ہاتھ میں ٹرے لیے سوچتی رہ گئی۔ اب یہ چائے مجھے نہیں دو گی؟ وہ چونکی۔ ٹرے آگے بڑھائی، پھر پیچھے کر لی۔ سوری سر، ٹھنڈی ہو گئی۔
کوئی بات نہیں، آج ٹھنڈی ہی چلے گی۔ ایمن نے ٹرے آگے بڑھائی۔ طاہر محمود کپ اٹھانے کے بجائے الجھ سا گیا۔ 20ویں مرتبہ ایمن نے اس کی سمت چائے کا کپ بڑھایا تھا۔ مومو اور جوجو کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے نگاہ چائے کے کپ سے کلائی تک ہی بھٹکتی تھی۔ آج وہ گول کلائی خالی خالی سی محسوس ہوئی۔ یہ کلائی میں کیا پہنتی تھی؟ چوڑیاں یا کچھ اور؟ اس نے سوچنا چاہا مگر کچھ یاد نہ آیا تو پوچھ بیٹھا، تم کلائی میں؟ اس کے الفاظ ابھی ادھورے ہی تھے کہ ایمن سے چائے چھلک گئی۔ ایمن نے بوکھلا کر ٹرے میز پر رکھی اور لاشعوری طور پر کلائی پیچھے کر لی۔ سر، وہ بریسلٹ گم ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں کھٹ سے دراز کھل گئی۔ کہاں گم ہو گیا؟ پتہ نہیں۔ ایمن تیزی سے پلٹ گئی۔ طاہر نے الجھ کر اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس کے فک ہوتے چہرے سے زیادہ الجھ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ طوفانی رات اور اپنی گرفت میں مچلتی لڑکی اجاگر ہو رہی تھی۔ کسی اور کو تو خیال نہ آیا کہ میری کلائی خالی ہے اور سر طاہر؟ ایمن کافی دیر سے الجھ رہی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی مگر نیند ابھی تک روٹھی ہوئی تھی۔ بہت دیر تک لیٹے تھک گئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر در و دیوار کو گھورتی رہی۔ یہ اسٹور تھا اس کی نئی جائے پناہ، جہاں حبس بھی تھا اور گرمی بھی، مگر ایمن کی ضد تھی کہ وہ یہیں رہے گی، حالانکہ جوجو نے زور دیا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں اپنا بیڈ لگا لے۔ اس نے گردن موڑ کر قریب پڑے پراسپیکٹس کو دیکھا، اس پہ سے فارم نکال کر بیٹھی رہی۔ ایک جھجک سی تھی، یوں لگتا تھا اب وہ کبھی نہیں پڑھ سکے گی، مگر طاہر محمود کی باتیں ذہن پر لگے جالے صاف کر رہی تھیں۔ کل کو مومل اور برجیز کسی اعلیٰ مقام پر پہنچیں گی تو سوچو تم کہاں پر ہوگی؟ ابھی تو وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو خود کو بنا لو، چاہو تو بگاڑ لو۔ ان دونوں کے ارادے ایمن پر واضح تھے۔ مومل کا ارادہ لیکچرشپ کا تھا تو جو کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہتی تھی، اور وہ کیا کرے گی؟ ساری عمر کچن میں بیٹھ کر جھوٹے برتن مانجے گی؟ اس نے دراز میں سے میٹرک کا رزلٹ کارڈ نکالا، جسے دیکھ کر دل پھر سے ڈگمگا گیا۔ ایک بار ناکامی آئندہ کی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے پین اٹھا کر کھولا اور آہستہ آہستہ فارم بھرنے لگی۔ فارغ ہوئی تو لگا ہلکی پھلکی ہو گئی ہے۔ اس کے اندر اطمینان کا احساس ہلکورے لینے لگا۔ ہاں، میں کچھ بنوں گی۔ فارم اٹھا کر باہر نکلی تو مومو ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہیں، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ مووی دیکھ لو، بڑی زبردست ہے۔ جب تک مومو فارغ تھی اس کی یہی روٹین تھی، رات دیر تک جاگنا اور موویز دیکھنا۔ ایمن نفی میں سر ہلا کر بابر کے کمرے میں آ گئی۔ بابر سونے کی تیاری کر رہا تھا، اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ تم سوئی نہیں؟ ایمن نے فارم اس کی سمت بڑھایا۔ بابر نے فارم ہاتھ میں لیے، پھر انہیں فل دیکھ کر بے ساختہ خوشی کا اظہار کیا۔ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے ایمی، اب تمہیں بے حد محنت کرنا ہے۔ تمہارا ایڈمیشن اس کالج میں بہت مشکل سے ہوا ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ تم فرسٹ سیمسٹر میں بہتر کارکردگی دکھاؤ گی۔ یوں سمجھو کہ عارضی ایڈمیشن ہے، اس لیے خود کو گھر کے کاموں میں کھپانے کی ضرورت نہیں، یہ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ میں کچھ کروں گا کہ ممی کوئی ملازمہ رکھ لیں، بلکہ انہیں رکھنا ہی ہوگی۔ میں ڈیڈی سے بھی بات کروں گا، وہ تمہارے اخراجات کے لیے الگ سے روپے بھیجا کریں۔ بابر نے رسانیت سے سمجھایا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ بابر نے اس کا سر ہلایا۔ جی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ باہر آئی تو مومل نے جمائی لیتے ہوئے کہا، ایمی، ایک کپ چائے ہی بنا دو۔ پچھلے بہت سے دنوں سے وہ ان کے سارے کام خاموشی سے انجام دے رہی تھی۔ اس بار تڑخ کر بولی، تم نے اگر بیل جوت لی ہیں تو یہ کام بھی کر لو۔ وہ کہہ کر چلی گئی۔ مومو کی آنکھوں میں شدید حیرت امڑ آئی تھی۔ دادا باہر اخبار میں مگن تھے۔ وہ خاموشی سے اندر چلا آیا، بے حد آہستگی سے دراز کھول کر بریسلٹ نکالا اور غور سے دیکھنے لگا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ آیا یہی وہ زیور ہے جو اس نے ایمن کی کلائی میں دیکھا تھا۔ اسے تو لڑکیوں کے سارے زیور ایک جیسے لگتے تھے۔ پھر اس نے بریسلٹ پر کندہ حروف پڑھے، سارا۔ مگر ایمن کا گھبرانا اسے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے پچھلے دنوں بابر کو بہت ٹینس بھی دیکھا تھا، مگر بابر کی بہن اس طوفانی رات میں گھر سے باہر؟ سارا؟ ذہن الجھ سا گیا تھا۔ طاہر نے دراز بند کی اور بریسلٹ ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ دادا برآمدے میں اخبار رکھے بیٹھے تھے۔ نگاہیں اخبار کے ایک ہی نقطے پر جمی تھیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کے مزاج بھی بدلے بدلے سے تھے، بے حد خاموش اور گمسم، نہ کسی بات پر چڑ، نہ کڑنا، نہ کسی بات پر بحث و اعتراض۔ بطول جب بھی آتی ان کے مزاج کے اس رخ کا فائدہ اٹھا کر الٹے سیدھے ہاتھ مارتی اور چلی جاتی۔ کچھ دنوں کے لیے اس کی بھی موج ہو گئی تھی۔ دادا، میں یہ لے جا رہا ہوں۔ انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر طاہر کو، پھر اس کے ہاتھ میں موجود بریسلٹ کو دیکھا۔ کیوں؟ انہوں نے چیل کی طرح بریسلٹ جھپٹ لیا۔ طاہر جھنجھلا گیا۔ جس کا ہے اس کو دوں گا۔
کس کا ہے؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ چونکے۔ ہر بات بتانا ضروری نہیں، طاہر نے بہت رکھائی سے جواب دیا۔ انہوں نے کڑی نظروں سے طاہر کے ماتھے کے بل دیکھے، مٹھی بھینچی اور اخبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا یہ آپ کا ہے؟ نہیں، یہ آپ کو گرا ہوا ملا ہے۔ یقیناً یہ نہ تو آپ کا ہے اور نہ ہی تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آپ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ بھڑک اٹھا۔ ہر معاملے میں دخل اندازی، ہر بات پہ جبر، صرف اس لیے کہ میں آپ کے گھر میں رہتا ہوں۔ وہ بہت کچھ کہتا رہا اور وہ اخبار پر نظریں جمائے بیٹھے رہے۔ انہیں سارا اخبار اسی وقت پڑھنا تھا۔ ان دونوں کا رشتہ بہت عجیب تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے اور نفرت بھی، بیزاری بھی تھی، اپنائیت کا احساس بھی، اور اس سب سے زیادہ یہ رشتہ مجبوری کا تھا کہ دونوں کو ایک دوسرے کو نبھانا تھا۔ طاہر ان کے زج کر دینے والے انداز سے مجبور ہو کر بے حد جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ وسیع صاف ستھری سڑک پر خاموشی کا راج تھا۔ فضا میں مغرب کے بعد کی نیم تاریکی گھلی ملی سی تھی۔ اس کے دونوں اطراف کے نئے پرانے گھروں میں زندگی تھی، شور اور ہنگامہ۔ اور میری زندگی کس قدر فضول اور بے رنگ ہے۔ اسے کبھی کبھی اس زندگی سے اتنی نفرت محسوس ہوتی کہ اسے جان چھڑانے کو جی چاہتا۔ سارے راستے بند اور منزل نامعلوم۔ وہ چلتے چلتے اپنے اسکول کی عمارت کے سامنے جا رکا۔ یہ میری منزل ہے؟ اسے اس پروفیشن سے جسے قسمت نے اس کے روزگار کے طور پر پسند کیا تھا اتنی نفرت تھی کہ وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ سارا دن چیختے چلاتے شور مچاتے بدتمیز بچے، حالانکہ وہ بہت اچھا استاد کہلاتا تھا۔ اچھا استاد کہلانا اس کی مجبوری تھی کہ یہ پرائیویٹ اسکول تھا اور فی الحال اس کے پاس کوئی اور جاب نہ تھی۔ وہ ایک بار پھر چل دیا۔ چلتے چلتے قدم لکڑی کے گیٹ کے سامنے جا رکے، جس کے اس طرف املتاس کی پیلی شاخیں اندھیرے میں مدغم ہو رہی تھیں۔ لان کے مخصوص کونے میں سفید کرسیاں ٹیوب لائٹ کی روشنی میں نہا رہی تھیں۔ وہ بہت دیر تک جالی کے دروازوں سے نکلتی روشنیاں دیکھتا رہا۔ تبھی دروازہ کھلا، وہ باہر آئی، دھیرے دھیرے چلتی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ طاہر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گیا۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ اپنائیت کا احساس ہونے لگا، جس کے پاؤں سامنے ٹیبل کے کنارے ٹکے تھے اور نگاہیں اندھیرے میں چھپی ٹہنیوں پر نہ جانے کیا تلاشتی تھیں۔ جس اداسی اور تنہائی کا شکار وہ خود ہو رہا تھا، وہی احساس اس لڑکی کو اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ طاہر نے دیکھا وہ بے خیالی میں اپنی خالی کلائی مسل رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ وہ بریسلٹ ایمن کا ہے، حالانکہ اس پر لکھا نام اس لڑکی کا نہیں تھا۔ وہ اس بریسلٹ کو ایمن کے سامنے لا کر اس کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ برآمدے کا دروازہ پھر سے کھلا۔ طاہر واپس گھر کی سمت پلٹ آیا۔ تاریکی میں ڈوبا گھر، کہیں کوئی روشنی نہیں۔ طاہر نے ٹٹول کر بٹن دبایا۔ اندھیرا کونے کھدروں میں منہ چھپا گیا تو پورا منظر واضح ہونے لگا۔ وہ ابھی تک وہیں موجود تھے۔ اخبار بوڑھے ہاتھوں میں چرمرا گیا تھا۔ طاہر نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ لو۔ انہوں نے مٹھی کھولی اور بریسلٹ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ طاہر نے ان کی سرخ آنکھوں اور جھریوں میں بہتی نمی کو محسوس کیا تو شرمندہ ہو گیا۔ وہ بابر کی بہن ہے، اس کی ماں سوتیلی ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو لڑکی اس رات… وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ تم اسے یہاں لا سکتے ہو؟ طاہر کے خاموش ہونے پر انہوں نے پوچھا۔ طاہر نے انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ وہ کچھ نہیں بولے، خاموشی سے طاہر کو دیکھتے رہے۔ ان کی خاموشی میں اتنی بے چارگی تھی کہ طاہر نے ان سے کہہ دیا، میں کوشش کروں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وقار الحسن نے صاف انکار کر دیا۔ مگر ڈیڈی، بابر، میری 2 بیٹیاں اور بھی ہیں، کیا ان کے لیے بھی علیحدہ اکاؤنٹ کھلواؤں؟ بابر نے وقار الحسن سے بات کرنے کے لیے ایسے وقت کا انتظار کیا تھا جب مہر النساء پاس نہ ہو۔ اس کا خیال تھا کہ وقار الحسن آرام سے مان جائیں گے، مگر ان کے صاف انکار پر وہ بھونچکا رہ گیا۔ ڈیڈی، ایمی کو اپنے چھوٹے موٹے اخراجات کے لیے بار بار ممی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں رقم ہوگی تو اس میں ہاتھ پھیلانے والی کون سی بات ہے؟ وقار الحسن نے سختی سے قطع کلامی کی۔ ماں سے مانگنے میں کیسے شرم؟ کیا مومل اور برجیس نہیں مانگتی؟ وہ اور بات ہے۔ بابر نے دبے لفظوں میں کچھ سمجھانا چاہا۔ کیا اور بات ہے؟ ہاں بابر، ایمن کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہی بہت بگڑ چکی ہے۔ میرے بے جا لاڈ پیار نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ بابر کی مجبوری یہ تھی کہ وہ باوجود ماں سے اختلاف رکھنے کے وقار الحسن کو کھل کر کچھ نہیں بتا سکتا تھا۔ ایمن کو بلاؤ، میں اس سے بات کروں۔ ڈیڈی، اسے کچھ مت کہیے گا، یہ تو میں اپنی طرف سے… تم ایمن کو بلاؤ۔ بابر نے لب بھینچ کے ریسیور ایک طرف رکھ کر ایمن کو آواز دی۔ جی بابر بھائی؟ ڈیڈی، اس نے فون کی طرف اشارہ کیا، خود ایک طرف ہو گیا۔ السلام علیکم ڈیڈی، ایڈمیشن ہو گیا تمہارا؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ جی۔ تمہیں اپنے اخراجات کے لیے علیحدہ سے رقم چاہیے؟
ایمن نے ذرا گردن موڑ کر بابر کو دیکھا، وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ جی۔ بابر نے اسے منع کرنا چاہا، مگر وہ دوسری طرف سے وقار الحسن کی سن رہی تھی جو اسے سخت سست سنا رہے تھے۔ اس کی رنگت بہت تیزی سے سرخ ہوئی تھی۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے ایمن، میں اس عورت کے حوصلے کی داد دیتا ہوں جو تمہیں پھر بھی بڑے حوصلے سے برداشت کر رہی ہے۔ میں دیار غیر میں کس محنت سے کما رہا ہوں، کس لیے؟ تم لوگوں کے لیے، اور تمہیں رتی بھر احساس نہیں؟ ہر روز ایک نئی فرمائش، باپ نہیں کولہو کا بیل سمجھ رکھا ہے مجھے۔ کیا کبھی مومل اور برجیس نے بھی کوئی فرمائش کی ہے؟ اب تمہیں علیحدہ رقم چاہیے، کیوں؟ کن عیاشیوں میں اڑانی ہے؟ تمہارا رزلٹ، تمہاری حرکتیں، تمہاری ماں نے مجھے… وہ عورت بکواس کرتی ہے۔ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ ایمن چیخ اٹھی۔ جھوٹ بولتی ہے، اس نے مجھے کبھی اپنی بیٹی سمجھا ہی نہیں، بس ملازمہ بنا کر چولہے میں جھونک دیا۔ میں نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ ہر اچھی چیز کے لیے ترستی ہے آپ کی بیٹی، سب کچھ مومل اور برجیز کا ہے۔ آپ جانتے بھی ہیں اس عورت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تم نے جھوٹ بولنا بھی سیکھ لیا؟ نہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی۔ آپ نے ہمیشہ ان کا یقین کیا ہے، کبھی مجھ سے پوچھا؟ دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی، وہ روتے روتے وہیں بیٹھ گئی۔ بابر خود میں اتنی ہمت نہ پا رہا تھا کہ اسے 2 حرف تسلی کے ہی کہہ دے۔ تم لوگوں کے ڈرامے ختم ہو گئے ہوں تو ذرا جگہ دے دو، مجھے کہیں فون کرنا ہے۔ مہرالنساء کی سپاٹ سی آواز پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایمن کو اس کی آنکھیں تمسخر اڑاتی نظر آئیں۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، اس کی نگاہیں مہرالنساء کے چہرے پر گڑی تھیں۔ مہرالنساء کو ان آنکھوں میں اپنے لیے نفرت نظر آئی۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے، تم نے ڈیڈی کو مجھ سے متنفر کیا ہے۔ ایمن پھنکاری۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ مہرالنساء نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ تم کرتی ہو بکواس، جادوگرنی، گھٹیا عورت، تم نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا، تم نے… ایک بھرپور تھپڑ ایمن کے گال پر پڑا۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی، دوسرے پل پاگل ہو گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر مہرالنساء کو گالیاں دیں، فون سیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ بابر اسے سنبھالنے کو آگے بڑھا تو زوردار دھکا کھا کر واپس مڑا۔ دفع ہو جاؤ، تم بھی ان میں سے ہو۔ مومو اور جوجو اس ہنگامے سے گھبرا کر کمرے سے باہر آئیں۔ میں تمہیں مار دوں گی، چھوڑوں گی نہیں، وہ چیخ چیخ کر بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ ابھی تو میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تم آدھی رات کو گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مہرالنساء کی پھنکارتی آواز نے ایمن کے جنون پر بند باندھ دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے طرف کا پتہ سنبھال کر رکھا ہے۔ وہ کچھ لمحے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بڑبڑائی۔ تم نے مجھے نکالا تھا۔ مہرالنساء نے اسے پسپا ہوتے دیکھا تو بابر کی طرف مڑی۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، بالکل ہی پاگل ہو رہی ہے۔ مگر بابر کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بھاگتی ہوئی اسٹور میں جا گھسی تھی۔ ساری رات روتے روتے ہچکی بن گئی، تکیہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ خدا سے شکوہ کرتے کرتے تھکنے لگی تھی۔ کاش میری ماں نہ مرتی، کاش اس کے ساتھ میں بھی مر جاتی۔ تھک کر خاموش ہوتی تو وقار الحسن کے الفاظ ذہن میں چکرانے لگتے۔ نہ جانے مہرالنساء نے اسے کیا کہا تھا کہ وہ یوں سے متنفر ہو گئے تھے۔ کن عیاشیوں میں اڑانی ہے؟ یا اللہ، یہ باپ کے الفاظ تھے۔ اس کی سماعتوں پر شرارے برسے۔ اللہ کرے یہ مر جائے، اس کی زبان پر فالج گر جائے، اپاہج ہو کر کوڑی ہو کر مرے۔ بد دعائیں دیتے دیتے تھکنے لگی تو چیخ اٹھی، اللہ کرے میں ہی مر جاؤں، پتہ نہیں میں پیدا کیوں ہوئی تھی۔ صبح تک اس کی حالت خستہ تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، ذہن مختلف سوچوں کی اماج گاہ بن گیا تھا۔ پہلے بے بسی کا احساس ابھرتا تو اگلے پل ہی احساس سے بغاوت میں ڈھل جاتا۔ ٹھیک ہے، میرا اب ہے ہی کون؟ کون ہے میرا جس کی پرواہ کروں؟ اس عورت نے ڈیڈی کے سامنے مجھے برا بنا دیا، اور وہ مجھے برا سمجھنے بھی لگے ہیں۔ میں ان لوگوں کی خدمتیں کرتی رہی، کبھی تو ڈیڈی لوٹیں گے، میں اب برا بن کر دکھاؤں گی۔ یہ ایک ناپختہ ذہن کی باغی سوچ تھی جو بلند ہوتے سورج اور دھوپ میں آتی تیزی کے ساتھ پختہ ہوتی گئی۔ اس کے رویے میں تبدیلی اتنی اچانک آئی تھی کہ سب متحیر رہ گئے۔ ایمن کو پہلے تو خوف تھا کہ وقار الحسن اسے غلط نہ سمجھیں۔ اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ ہو کر رہا تو وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو گئی۔ جب میں بری ہی ہوں تو ساری سٹرگل کس کے لیے؟ کچن کو جوں کا توں دیکھ کر مہرالنساء کو خاصی حیرت ہوئی، ورنہ جب وہ بیدار ہوتی تو ایمن سب کے ناشتے بنا چکی ہوتی یا بنا رہی ہوتی، مگر آج وہاں ناشتے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ لاؤنج میں نکل آئیں، وہ صحن میں بیٹھی بال بنا رہی تھی۔ تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا؟ مہرالنساء نے درست لہجے میں پوچھا۔ ایمن نے جواب دینے کے بجائے ایک جھٹکے سے بالوں کو داہنی سائڈ پر پھینکا اور برش کرنے لگی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ مہرالنساء کو اس کی بے نیازی پر تاؤ ہی تو آ گیا تھا۔ ایمن اٹھ کھڑی ہوئی، ہیئر برش صوفے پر پھینک کر لاؤنج کے دروازے تک آئی، پھر پلٹی۔ مہرالنساء کو دیکھتے ہوئے بے حد کرخت آواز میں بولی، میں ناشتہ کر چکی ہوں۔
مہرالنساء کا منہ کھل گیا. ایک ہلکی سی مسکراہٹ اچھال کر وہ باہر نکل آئی اور ایک لمبی سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کیا. مہرالنساء کی آواز اسے اپنے پیچھے تک آ رہی تھی. اب تو ایسے ہی چلے گا. وہ دھیان ہٹانے کو بجری کی روش پر چلتی ارد گرد کھلے پھولوں کو دیکھنے لگی. ناشتے کا مرحلہ طے ہو گیا. السلام علیکم بی بی. دوپٹے کی بکل مارے سغرا سر پہ آ کر کھڑی ہوئی. وعلیکم السلام. کیسی ہو سغرا؟ سغرا نے حیرت سے ایمن کے خوشگوار موڈ کو دیکھا، ورنہ وہ تو ہمہ وقت بیزاری اور جھنجھلاہٹ کا شکار رہتی تھی. ٹھیک ہوں جی، جلدی آ کر کھلارا سنبھالو، میں نے اگلے گھر بھی جانا ہے. ایمن کی اس گھر میں کیا حیثیت تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی. اندر بیٹھی ہیں کھلارا سنبھالنے کے لیے، تم جاؤ، ایمن نے چبا چبا کر کہا. سغرا حیران ہوتی اندر چلی آئی. دن چڑھایا ہے، یہ وقت تھا تمہارے آنے کا؟ مہرالنساء نے اپنا غصہ سغرا پر نکالا تھا. بی بی دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، اسے کہو آ کر صفائی کروائے. مہرالنساء نے اس کا نام لینا بھی گوارا نہ کیا. کہہ چکی ہوں جی، سغرا نے منو ان جملہ دہرایا. مہرالنساء کو تپ ہی چڑھ گئی. اس الو کی پٹھی کا دماغ خراب ہو گیا ہے. ممی آج میں کروا لیتی ہوں. جو جھگڑے کے ڈر سے اٹھ کھڑی ہوئی. دیکھ لوں گی اسے، مہرالنساء نے بمشکل ضبط کیا. ناشتے کے ساتھ ساتھ صفائی کا مرحلہ گزر گیا. ایمن اندر نہیں گئی، اپنی مرضی سے کیاریوں سے خشک پتے اٹھاتی رہی، پھر کمرے میں گھس کر الماری ٹھیک کرنے لگی، مگر توجہ الماری کے اوپری خانے میں پڑی چیزوں پر تھی. اوپر تلے پڑی ساڑیوں پر اس نے بے حد پیار سے ہاتھ پھیرا. ان ساڑیوں کو میری ممی نے بڑے چاؤ سے پہنا ہوگا. اس نے سب سے اوپر رکھی میرون اور آف وائٹ ساڑی اٹھا لی اور بے توجہی کے ساتھ اپنے گال پر رگڑتی رہی. پھر اس نے ساڑی کی تہہ کھولی اور آہستہ آہستہ جسم کے گرد لپیٹنے لگی. اس کا دل چاہا وہ آئینے میں اپنا آپ دیکھے، مگر اسٹور میں کوئی آئینہ نہ تھا. گیلری میں اس وقت کوئی نہ ہوگا. سغرا صفائی کر کے جا چکی تھی. ایمن نے باقی لوگوں کے سرگرمیوں کے متعلق سوچا اور چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. گیلری حسب توقع سنسان تھی. وہ دبے پاؤں چلتی ہوئے ڈھگے پن سے لپیٹی ساڑی کو سنبھالتی منقش آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. تو بنی بنائی سارا ہے. اسے ختیجہ بی کی بات یاد آئی. آئینے میں موجود عکس اسے دیکھ کر مسکرایا. ایمن نے ہاتھ بڑھا کر اپنے بالوں سے بینڈ کھینچ لیا. لمبے بال کمر پر بکھر گئے. انگلیوں سے بال سلجھاتے ہوئے اس نے ساڑی کا پلو ٹھیک کیا، لیکن ممی کے بال لمبے نہیں تھے. اسے اچانک ختیجہ بی کی باتیں یاد آئیں. میں بال کٹواؤں گی، اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کیا. تبھی لاؤنج کی طرف آہٹ ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی اسٹور میں گھس گئی. دوپہر کو سالن مہرالنساء نے پکایا تھا. ایمن لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی. آٹا گوندھ کر روٹی بنا لو. مہرالنساء نے صبح سے اسے خاصا برداشت کر لیا تھا، اسی لیے درست لہجے میں کہا. میرے ہاتھ میں درد ہے، ایمن نے صاف جواب دیا اور چینل بدلنے لگی. مہرالنساء تیر کی طرح اس تک آئی. ایک ہاتھ سے اس کے بال نوچتے ہوئے پھنکاری. یہ جو کیڑا تمہارے دماغ میں کل بلا رہا ہے مجھے نکالنا آتا ہے. ایمن نے ایک جھٹکے سے بال چھڑائے اور انہی کے انداز میں گویا ہوئی. نکال چکی تم میرے دماغ سے سارے کیڑے. مہرالنساء کا ہاتھ اٹھا مگر ایمن ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی. آئندہ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا. کیا کرو گی تم؟ مہرالنساء غرا کر بولیں. اوارہ ماں کی اوارہ بیٹی. مہرالنساء کے ہاتھ میں گویا ایمن کی دکھتی رگ آ گئی تھی. ایمن کا چہرہ سرخ ہو گیا. آنے دو تمہارے باپ کا فون، بتاؤں گی کہ میں آوارہ ہوں. ہاں ہوں میں آوارہ، اور تم کیا ہو؟ غاصب، ڈائن، چڑیل. لحاظ و مروت کے سارے ہی زاویے بکھر گئے. اگر کوئی ہلکی سی جھجک تھی تو آج وہ بھی ختم ہوئی. دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتی رہیں، پھر تھک ہار کر اپنے اپنے مورچوں میں جا گھسیں. ایمن نے گویا اعلان جنگ کر دیا تھا. دل چاہتا تو کام کو ہاتھ لگاتی، دل چاہتا تو سارا دن یوں ہی فارغ گزار دیتی. مہرالنساء کا دل چاہتا تو ایمن کے لیے کھانا رکھتی، نہیں چاہتا تو سب کچھ سمیٹ کر فریج میں لاک کر دیتی. ایسے میں ایمن چیخ چیخ کر اسے برا بھلا کہتی. مومو، جوجو اور بابر اس صورتحال سے سخت پریشان تھے. مہرالنساء کو اندازہ ہونے لگا کہ اب وہ ایمن کو دبا نہیں سکتی. وہ ایک کی چار سناتی تھی. ممی وہ بد لحاظ ہو گئی ہے، اس کے منہ مت لگا کریں، چھوڑیں ایمن کو اس کے حال پر. وہ آپ سے بدتمیزی کرتی ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. گھر کے ماحول سے گھبرا کر مومل اور برجیس ماں کو سمجھانے لگی. میں اس 2 ٹکے کی لڑکی سے ہار مان لوں؟ مہرالنساء کا بس نہیں چلتا تھا کہ ایمن کا گلا گھونٹ کر یہیں لاؤن کے کسی کونے میں دبا دیں، اور بابر کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ماں کو سمجھائے یا ایمن کو. ارے ایمن، کتنے دنوں کے بعد چکر لگایا ہے؟ مائرہ کی مما نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا. مائرہ بھی تو نہیں آئی، ایمن نے شکوہ کیا.
اچھا تو تم دونوں کا آپس میں مقابلہ چلتا ہے؟ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا تو ایمن شرمندہ ہو گئی۔ ایسی بات نہیں آنٹی، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں رہی تھی۔ ارے ایمن، مائرہ نے کچن سے جھانک کر نعرہ لگایا، اچھا ہوا تم آ گئیں، آج یہ بھی سخت بوریت کی شکایت کر رہی تھی۔ اس کی ماما نے کہا تو ایمن پوچھنے لگی، باقی سب کہاں ہیں؟ سب اپنی پھپھو کی طرف گئے ہیں۔ مائرہ، ایمن کو لے کر کمرے میں جاؤ، باقی میں کر لوں گی۔ نہیں، آپ کمرے میں جائیں، ہم دونوں سہیلیاں کام بھی کریں گی اور باتیں بھی۔ مائرہ نے لاڈ سے مما کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر باہر دھکیلا۔ ایمن ہمیشہ کی طرح عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ ارے کھڑی کیوں ہو، آؤ نا، مائرہ نے کہا تو وہ سر جھٹک کر ان احساسات سے پیچھا چھڑاتی کچن میں داخل ہو گئی۔ کیا بنا رہی ہو؟ اس نے ارد گرد بکھرے سامان کو دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ کٹلیٹس، بس فرائی کرنے رہ گئے ہیں۔ مائرہ نے جلدی سے کڑاہی میں تیل ڈالا۔ تم فریج سے پیپسی اور کیچپ نکالو۔ ایمن نے دونوں چیزیں نکالیں، ساتھ ہی کونے میں پڑی چھوٹی سی ٹیبل پر برتن بھی لگا دیے۔ مائرہ ہی بولتی رہی اور وہ خاموشی سے سنے گئی۔ کیا بات ہے، بہت چپ چپ ہو اور ویک بھی لگ رہی ہو۔ تمہارا کالج کب سے شروع ہو رہا ہے؟ ایمن نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ اگلے ماہ سے۔ ہمارے کالج میں یونیفارم نہیں ہے۔ میں نے اور ماما نے 2 دن خوب شاپنگ کی، یہاں سے فارغ ہو کر دکھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، وہ آدھا گلاس پیپسی ڈال کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ لیکن تمہیں ہوا کیا ہے، اتنی خاموش کیوں ہو؟ بات نہیں کرنا تھی تو آئی کیوں؟ مائرہ جھنجھلا کر خفا ہونے لگی۔ بابر بھائی نے میرا ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے۔ اچھا؟ مائرہ اچھل پڑی۔ تم اس لیے اداس ہو؟ نہیں، میں اداس نہیں ہوں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ اداس چہرہ، بجھی آنکھیں، ہونٹوں پر ہنسی نہیں، آواز میں ترنگ نہیں، پھر بھی کہتی ہو کہ… مائرہ نے چمچ ہلایا، آنچ ہلکی کر کے ایمن کے قریب آ گئی۔ اس کی ٹٹولتی نگاہوں نے ایمن کو بے چین کر دیا۔ کسی ہمدم اور ہمراز کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ تم فارغ ہو جاؤ، پھر بتاتی ہوں۔ ان دونوں نے جلدی جلدی کام سمیٹا۔ وہ مما کو چائے ان کے کمرے میں دے آئی اور خود ایمن کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ اب جلدی بتاؤ، سنڈریلا کی ماں نے کوئی اور گل تو نہیں کھلایا؟ ایمن کو پوری شدت سے رونا آ گیا اور وہ مائرہ کے گلے لگ کر رو بھی دی۔ مائرہ بوکھلا گئی۔ ارے خدا کے لیے اس طرح کیوں رو رہی ہو ایمن؟ مائرہ، وہ عورت میری دشمن ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں۔ ایسے مت کہو، کچھ نہیں ہوگا، بس تم خود کو سنبھالو۔ ایمن نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسے سب کچھ بتایا۔ مائی گاڈ، مائرہ ہکا بکا سنتی رہی۔ اگر کچھ ہو جاتا تو سب کی جان چھوٹ جاتی، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، سب بھول جاتے کہ کوئی ایمن بھی تھی۔ وہ تلخی سے بولی۔ اس عورت کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہے؟ سب ڈیڈی کی شے ہے، اب کیا ہوگا؟ مائرہ ڈر گئی تھی۔ خدا جانے، سر طاہر کہتے ہیں کہ مجھے بہت سا پڑھنا ہے، کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے، اور مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوگا۔ گولی مارو اعلیٰ مقام کو، بس ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ وہ میری شادی ہونے ہی نہیں دے گی۔ خام خواہ میں ماما سے کہوں گی، کم از کم منگنی تو ہو جائے۔ کس سے؟ عفان بھائی سے، تمہیں بتایا تو تھا۔ خام خواہ مفروضے مت قائم کرو۔ پگلی، عفان بھائی نے واضح طور پر تمہارا نام لیا ہے۔ مائرہ ہنسی۔ ایمن کو یقین نہیں آیا تھا، مگر مائرہ کے انداز کچھ اور کہہ رہے تھے۔ وہ خاصی پرجوش تھی۔ مائرہ، مجھے خواب مت دکھاؤ، مجھے تو لگتا ہے میری زندگی میں کبھی بھی اچھے دن لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ایسے کیوں سوچتی ہو؟ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مما پھپھو کو فورس کریں گی۔ تم لوگ ہماری کاسٹ کے نہیں ہو نا، اس لیے وہ جھجک رہی ہیں۔ ان کے خیال میں رشتہ صرف لڑکی لڑکے کا نہیں، 2 خاندانوں کا ہوتا ہے۔ ماما کی ان سے تفصیل سے بات ہوئی تھی، وہ تمہاری ممی کے مزاج کی وجہ سے بھی رکی ہوئی ہیں۔ لیکن تم تو انہیں خاص پسند آئی ہو۔ یوں بھی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ مائرہ شوق ہوئی تو ایمن نے جھیم کر اس کے مکہ رسید کیا۔ ہائے ظالم، وہ کندھا پکڑ کر دوہری ہو گئی، پھر یوں ہی ذرا سا سر اٹھا کر شرارت سے پوچھنے لگی، سچ بتاؤ ایمی، وہ تمہیں بھی اچھے لگے ہیں نا؟ ایمن کے تصور میں وہ شریر لہجہ متبسم انداز گونجنے لگا۔ دوست تو تمہاری ہی ہیں، پیاری ہیں یا نہیں یہ فیصلہ تو ہم پر چھوڑ دو۔ مائرہ، تمہاری وہ پیاری سی دوست تشریف لے آئی ہیں۔ ایمن کے اندر کا حبس کم ہونے لگا۔ کہیں سے روزن کھلا، تازہ ہوا کا جھونکا آیا اور مشام جاں کو مہکانے لگا۔ اس نے جھینپ کر چہرہ جھکا لیا۔ مائرہ کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اس نے کمرے میں موجود تمام نفوس پر نگاہ دوڑائی اور خاموشی سے ان کے درمیان آ بیٹھی۔ سب ڈرامہ دیکھنے میں منہمک تھے، اس لیے کسی نے اس کی طرف توجہ نہ کی تھی۔ مجھے کالج کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔
ڈرامے میں وقفہ آیا تو ایمن نے بنا کسی کی طرف دیکھے با آواز بلند کہا۔ مومو اور جوجو نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایمن کو، اور بے بسی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ جانتی تھی یہ معاملہ اتنی آسانی اور خوش اسلوبی سے طے ہونے والا نہیں۔ سب نے مہرالنساء کو دیکھا، انہوں نے گویا ایمن کی بات سنی ہی نہ تھی، تبھی اکثر انجان بنی کمرشل دیکھنے میں مصروف تھیں۔ بابر کو مخاطب کرنا پڑا۔ امی، ایمی کو شاپنگ کرنا ہے۔ مہرالنساء نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا۔ بازار جاؤں گی تو لا دوں گی سب کچھ، مجھے آپ کی لائق گھٹیا چیزیں نہیں لینی، ایمن نے چبا چبا کر کہا۔ میں اپنی شاپنگ خود کروں گی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مہرالنساء نے رکھائی سے جواب دیا۔ میرا باپ سب کچھ آپ کی بیٹیوں پر لٹانے کے لیے نہیں بھیجتا۔ مہرالنساء نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ایمن بے نیازی سے پاؤں جھلاتی رہی۔ امی کیا فرق پڑتا ہے، آخر یہ دونوں بھی تو اپنی مرضی سے شاپنگ کرتی ہیں، بابر نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ بابر کا یوں ایمن کی سائیڈ لینا انہیں کتنا برا لگتا تھا وہ بتا نہیں سکتی تھیں۔ اکثر بہت سی باتیں انہیں صرف بابر کی وجہ سے ماننی پڑتی تھیں کہ وہ اکلوتے بیٹے کو خود سے برگشتہ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھیں اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ بابر بھائی، آپ مجھے بازار لے جاؤ گے؟ ابھی بابر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نہ جانے مہرالنساء اسے پیسے دیں گی یا نہیں، جب ایمن نے اطمینان سے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ کبھی کبھی خود بابر کو ایمن کے تیوروں سے خوف آنے لگتا تھا، نہ جانے وہ اتنی منہ پھٹ کیوں ہو گئی تھی۔ لو، مہرالنساء اندر آئیں اور 1000 کا نوٹ حقارت سے اس کے سامنے پھینکا۔ ایمن نے تیوری چڑھا کر نوٹ کو دیکھا، نظروں میں مومو اور جوجو کی شاپنگ گھوم گئی۔ اس سے کیا خریدوں گی؟ میرے پاس یہی ہے۔ اس نے ایک پل کو سوچا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نوٹ اٹھا لیا۔ تھینک یو ممی۔ مومو اور جوجو نے قدرے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم کل تیار رہنا، شام کو چلیں گے، بابر نے خوش ہو کر کہا۔ نہیں، کیا مطلب نہیں؟ بابر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہی تھی مائرہ اور اس کی مما کے ساتھ چلی جاؤں۔ آپ کو لڑکیوں کی شاپنگ کا کیا تجربہ؟ ہاں، مگر وہ کچھ خاموش سا ہو گیا۔ ایمی، میں چلوں تمہارے ساتھ؟ جوجو نے بڑے خلوص سے آفر کی، جسے ایمن نے اطمینان سے ٹھکرا دیا۔ نہیں، مائرہ ہی ٹھیک ہے۔ تمہیں کیا ضرورت تھی؟ ایمن کے جانے کے بعد مومو نے جوجو کو لتاڑا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جوجو نے کہا۔ وہ بہن ہے ہماری۔ بہن صاحبہ تو گھاس بھی نہیں ڈالتی، تمہیں ہی شوق ہے آگے پیچھے پھرنے کا۔ اس میں آگے پیچھے پھرنے والی کون سی بات ہے؟ میں سمجھی وہ ہمیں ساتھ جانے کا کہنے سے جھجک رہی ہے، جوجو نے خفا ہو کر کہا۔ مہرالنساء نے ان دونوں کی بحث پر توجہ نہیں دی، وہ ایمن کے رویے پر غور کر رہی تھی جو روز بروز مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ایمن کے لیے ٹیوشن کا بندوبست کر دیا ہے، شام کو طاہر نے بتایا۔ بابر نے چونک کر اسے دیکھا۔ طاہر بھائی، آپ نہیں پڑھائیں گے؟ نہیں، چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایمن کو مکمل توجہ کی ضرورت ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ خالی مگ میز پر رکھتے ہوئے اس نے شرٹ کی اوپری جیب سے سگریٹ کی ڈبیاں نکالی۔ وہ عموماً اپنے شاگردوں کی موجودگی میں سگریٹ نوشی سے پرہیز کرتا تھا، مگر آج طلب کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی۔ کچھ بابر کے ساتھ بے تکلفی بھی تھی۔ بابر بھی اپنے ہم عمر دوستوں کی نسبت طاہر کے ساتھ زیادہ ایزی فیل کرتا تھا، اور اب تو اکثر نجی معاملات بھی اس کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا تھا۔ سگریٹ سلکا کر جلتی تیلی دور اچالتے ہوئے اس نے بات وہیں سے شروع کی۔ اسے صرف ٹیوٹر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے ہمدرد کی ضرورت ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں اسے گائیڈ کر سکے، اور میرے خیال میں ہوا نے کچھ سوکھے پتے میز پر بکھرا دیے تھے۔ شجاعت علی رضوی سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کے دادا؟ طاہر محمود نے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ وہ خود بھی اپنے خیال سے کچھ زیادہ متفق نہ تھا۔ جو شخص خود اپنی سمتیں کھو چکا ہے وہ کسی کو منزل کیا دکھائے گا؟ مگر مجبوری تھی، انہوں نے ضد پکڑ لی تھی کہ وہ بریسلٹ والی لڑکی سے ضرور ملیں گے۔ تم تو جانتے ہو وہ کسی زمانے میں انگریزی کے بہت اچھے استاد تھے، کچھ حادثات نے انہیں جلدی ریٹائرمنٹ لینے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ تو اب کسی کو ٹیوشن نہیں دیتے۔ انہوں نے ساری زندگی کسی کو ٹیوشن نہیں دی، مگر ایمن کو دیں گے۔ طاہر محمود نے سگریٹ کی داغ جھاڑی۔ ایمن کو وہاں جانا ہوگا؟ بابر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے وہ تو یہاں آنے سے رہے، طاہر ہنسا۔ ویسے گھر یہاں سے زیادہ دور تو نہیں۔ یہ بات نہیں ہے، میں امی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ طاہر محمود نے یوں کندھے اچکائے گویا یہ اس کا مسئلہ نہیں۔ تب ہی ہال کا دروازہ کھلا اور ایمن باہر آئی۔ وہ نہا کر آئی تھی، بال پشت پر بکھرے تھے، نکھرا شفاف سراپا۔ ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر وہ واپس پلٹنے کو تھی، مگر بابر نے پکار لیا۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان دونوں تک آ گئی۔ السلام علیکم۔ جس دن سے طاہر نے بریسلٹ والی بات کی تھی وہ اس سے کترانے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ایمن بی بی؟
اس نے باقی بچا سگریٹ بغیر بجھائے گھاس پر اچھال دیا۔ سگریٹ خشک پتے پر جا پڑا اور وہ دھیرے دھیرے سلگنے لگا۔ ٹھیک ہوں سر۔ ایمن نے دونوں ہاتھ کرسی کی پشت پر ٹکاتے ہوئے پتے سے اٹھتے موہوم سے دھوئیں کو دیکھا۔ کالج کب سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ طاہر محمود کی نظریں اس کی خالی کلائی پر تھیں۔ اگلے ہفتے۔ ایمن، سر نے تمہارے لیے ٹیوشن کا بندوبست کیا ہے، بابر نے بتایا۔ ابھی تو پڑھائی شروع ہی نہیں ہوئی۔ وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں چاہتا ہوں ایمن بی بی کہ جب آپ کالج میں قدم رکھیں تو کسی مشکل کا شکار نہ ہوں۔ اسے سر طاہر ایک دم بہت اچھے لگے، شاید اس لیے کہ وہ بابر کے بعد پہلے شخص تھے جو اس کے لیے سوچ رہے تھے۔ وہ سر کے دادا ہیں، بابر اسے تفصیل بتانے لگے۔ سر کی آنکھیں کتنی عجیب سی ہیں۔ ایمن نے شاید پہلی بار طاہر محمود کو اتنے قریب سے اور غور سے دیکھا تھا۔ سر کی آنکھوں کا تاثر بہت عجیب سا تھا، وہ اس تاثر کو کوئی نام نہ دے سکی۔ طاہر محمود نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا تو اس نے تیزی سے سر جھکا لی اور کنکھیوں سے گھاس پر پڑے سگریٹ کو دیکھنے لگی۔ سگریٹ اور پتا دونوں ہی بجھ چکے تھے۔ طاہر محمود کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہیں سر کے گھر جانا ہوگا، بابر متذبذب سا کہہ رہا تھا۔ کب؟ ایمن نے جلدی سے پوچھا تو بابر نے خاموش ہو کر قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کس وقت آنا ہوگا؟ وہ سنبھل کر گویا ہوئی۔ تم اپنی سہولت دیکھ لو، دادا تو فارغ ہی ہوتے ہیں۔ جی ایمی، ہمیں ایک بار امی سے پوچھ لینا چاہیے۔ ایمن کو آمادہ دے کر بابر نے دبے دبے انداز میں ٹوکا، لیکن اس نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سر سے کہا، ٹھیک ہے سر، میں کل شام سے آ جاؤں گی۔ بابر اپنی جگہ جزبز ہو گیا، اسے ایمن سے یوں اکیلے فیصلہ کر لینے کی امید نہ تھی۔ دیٹس لائک اے بریو گرل، تمہیں اسی طرح اپنے فیصلے خود کرنے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ طاہر محمود کے ستائشی جملے پر جہاں ایمن کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری، وہاں بابر کی ناراضی میں مزید اضافہ ہوا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ایمن نے آہستگی سے کہا، پھر بابر سے پوچھا، بابر بھائی، آپ مجھے ماہرہ کے گھر چھوڑ آؤ گے؟ وہ کسی خیال سے چونک کر ایمن کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تیار ہو جاؤں۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے طاہر بھائی؟ بابر نے بڑے بھائیوں والی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے سوال کیا، حالانکہ آج سے قبل اس نے کبھی سر کی نجی زندگی سے متعلق کرید نہیں کی تھی۔ میں اور دادا۔ طاہر محمود نے دوسرا سگریٹ سلگا لیا۔ بس؟ وہ کچھ بے چین ہوا۔ بس۔ طاہر نہ جانے کیوں ہنس دیا۔ بابر خجل سا ہو گیا۔ میں نے سوچا اگر امی یا ڈیڈی نے پوچھا تو؟ تمہاری امی ایمن کے معاملے میں زیادہ کرید نہیں کریں گی، فکر مت کرو۔ طاہر محمود نے لاپرواہی سے کہا، مجھے اپنے گھریلو مسائل دوسروں سے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ بابر نے چپکے سے سوچا، اسے آج کچھ بھی اچھا نہیں لگا تھا، نہ ایمن کی خود اعتمادی، نہ سر کی باتیں۔ دادا سے تم مل ہی چکے ہو، معذور انسان ہے، باقی رہا میں تو شام کو کہاں ہوتا ہوں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر ٹیوشنز نہیں پڑھاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ ایمن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور کچھ وقت دادا کا بھی گزر جائے گا۔ طاہر نے بابر کا تذبذب دیکھ کر تسلی کروائی۔ ٹھیک ہے سر، میں کل شام 4 بجے ایمن کو چھوڑ جاؤں گا۔ وہ اب اور کیا کہہ سکتا تھا، لیکن جب ایمن کو ماہرہ کے گھر چھوڑنے گیا تو اس پر خاصا ناراض ہوا تھا اور وہ اطمینان سے کہنے لگی، سر طاہر ٹھیک کہتے ہیں، مجھے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے۔ ایمی، ابھی تم اتنی بڑی نہیں ہوئی ہو۔ میں بڑی ہو چکی ہوں بابر بھائی۔ ایمن کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا اور قدم سست پڑ گئے تھے۔ ان چند مہینوں میں نے وہ کچھ دیکھا اور سمجھا ہے جو کسی نے سالوں میں نہ دیکھا ہوگا۔ جس طرح رشتے بدلتے دیکھے ہیں، جتنی ذلت اٹھائی ہے، کہ اب بھی بڑی نہ ہوتی؟ ایمی، بابر بولا تو لہجہ پست تھا، میں جانتا ہوں کہ کچھ نہیں جانتے آپ۔ ایمن نے تیزی سے قطع کلامی کی۔ میں ایمن وقار الحسن اگر اس عورت کے فیصلوں کی پابند رہی تو کہیں کی نہیں رہوں گی۔ وہ عورت مجھے پاتال میں دھکیل کر سانس لے گی، میں اس کے ہاتھ میں اپنا مستقبل نہیں دے سکتی۔ بابر چپ کا چپ رہ گیا، پھر پاؤں کی ٹھوکر سے سامنے آئے کنکر اچھالنے لگا۔ دونوں خاموشی سے چلے آ رہے تھے۔ مگر ایمی، تم مجھ پر تو اعتبار کر سکتی ہو۔ مائرہ کے گھر کے سامنے پہنچ کر بابر نے پوچھا۔ ایمن نے اسے دیکھا اور بیل پر انگلی رکھ دی۔ میں نے رشتوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاید اب میں کسی پر اعتبار نہ کر سکوں۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے منہ سے، جسے اس نے بہنوں کی طرح چاہا تھا، ایسی بات سن کر بابر کو اتنا دکھ ہوا کہ وہ دروازہ کھلنے سے قبل ہی واپس پلٹ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ممی نے ایمن کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے۔ مومو بہت جھنجھلائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ جو اپنا نیا سلا یونیفارم دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ممی نے ہمیں تو کبھی کسی سہیلی کے ساتھ بازار نہیں جانے دیا، ہمیں تو سہیلی کے گھر تک جانے کی اجازت نہیں، اور وہ ایمن،
وہ مائرہ کے ساتھ بازار چلی گئی۔ مومو اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جو اس کا غصے سے تمتماتا چہرہ دیکھ کر ہنس دی۔ تم ایمن کے معاملے میں تو پریشان نہ ہی ہوا کرو، لیکن ممی کو اس طرح کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ ممی کی سنتی ہی نہیں تو فائدہ، اسی لیے سر پر چڑھائی ہے۔ ایمن کو چھوڑو، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے۔ تم اپنا یونیفارم دیکھ لو، درجن آئی بیٹھی ہے، کوئی کمی بیشی ہو تو ٹھیک کروا لو۔ جو نے کہا تو مومو نے شاپر سے اپنا سوٹ نکالا۔ مومو کپڑے ٹھیک ہیں؟ مہرالنساء نے اندر آ کر پوچھا، ساتھ میں درجن بھی تھی۔ یہ کیا پھر تھیلا سی دیا ہے؟ مومو نے جھنجھلا کر قمیض پرے پھینکی۔ باجی سریا تمہیں کپڑے سینے بالکل نہیں آتے۔ باجی سریا نے مہرالنساء کو دیکھا اور چپ رہی۔ میں نے کہا تھا ذرا کھلے سے، مہرالنساء نے جواب دیا۔ ممی ذرا بھی فٹنگ نہیں ہے، اسکول تک تو ٹھیک تھا، کالج میں لڑکیاں ہنسیں گی۔ میں کالج میں تمہیں پر پرزے نکالنے نہیں بھیج رہی، پڑھنا ہے یا فیشن پریڈ میں حصہ لینا ہے۔ مہرالنساء نے لتاڑا تو وہ دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ جو تمہارے کپڑے ٹھیک ہیں؟ جی، وہ جلدی سے بولی۔ جاؤ ڈریسنگ روم کی دراز سے میرا بٹوا لے آؤ، میں پیسے دے دوں۔ مہرالنساء نے بیڈ پر بیٹھ کر کپڑے طے کرنے شروع کیے، ساتھ ہی سریا سے کہا، بیٹھو، تم کھڑی کیوں ہو؟ سریا جلدی سے بیٹھ گئی۔ وہ 25-26 سال کی دبلی پتلی حالات کی ماری لڑکی تھی۔ مہرالنساء سارے کپڑے اسی سے سلواتی تھی۔ باجی ایمن کے کپڑے نہیں سلوانے؟ اس نے کالج میں داخلہ نہیں لیا؟ سریا نے پوچھا۔ ہاں، بہت کہہ سن کر داخلہ ہوا ہے، پڑھائی کی طرف تو دھیان ہی نہیں ہے، نرا پیسے کا ضیاع۔ گئی ہے اپنی سہیلی کی ماں کے ساتھ کپڑے خریدنے۔ باجی آپ کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ سریا نے حیرت سے سوال کیا۔ مہرالنساء نے جواب نہیں دیا، خاموشی سے کپڑے طے کرتی رہیں۔ یہ تو زیادہ ہی منہ زور ہے، باجی ذرا کھینچ کر رکھیں، میں نے گھر سے نکلنا ہے کیا؟ باپ کی شے ہے۔ ہاں، سریا نے ہمدردی سے مہرالنساء کو دیکھا، تبھی جو نے آ کر بٹوا مہرالنساء کو تھما دیا۔ کتنے بنے تھے؟ مہرالنساء نے بٹوا کھولا، پھر ٹھٹک گئی۔ بٹوا خالی تھا۔ سریا اپنی سرائی کی تفصیل سنا رہی تھی۔ چھوٹا سا بٹوا، بس 2 خانے۔ مہرالنساء نے بٹوا کھنگال ڈالا، حالانکہ انہوں نے اس میں 2000 روپے اپنے ہاتھوں سے رکھے تھے۔ 2000 کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ جو نے انہیں یوں بٹوا کھنگالتے دیکھ کر پوچھا۔ پیسے رکھے تھے۔ وہ کچھ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ جو درجن سے باتیں کرنے لگی تھی۔ مہرالنساء نے اپنے کمرے کی ہر وہ جگہ دیکھی جہاں انہیں شک تھا کہ وہ پیسے رکھ سکتی ہیں، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ پیسے بٹوے میں ہی تھے، لیکن پیسے نہیں ملنے تھے، نہ ملے۔ مہرالنساء کی پیشانی شکنوں سے پور ہو گئی۔ ممی پیسے ملے؟ جو نے اندر آ کر پوچھا۔ نہیں، وہ خالی بٹوا ہاتھ میں لیے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کہاں گئے؟ جو نے بے وقوفوں کی طرح سوال کیا۔ اس سے کہو میں پیسے گھر بھجوا دوں گی۔ جو کو مہرالنساء کے موڈ کا اندازہ ہوا، اسی لیے تیزی سے باہر نکل گئی۔ مہرالنساء نے بٹوا ایک طرف ڈال دیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ پیسے کہاں گئے ہیں۔ ان کے اندر غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تھکا ڈالا تم نے ایمی۔ مائرہ نے ساری شاپنگ ایک طرف رکھی اور بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ مزہ تو اسی طرح شاپنگ کرنے میں ہے۔ ایمن کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔ آج کتنے عرصے کے بعد اس نے اپنی مرضی سے شاپنگ کی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف اچھال وہ بے تکلفی سے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ خوش تو ہونا؟ مائرہ کی ماما نے پوچھا۔ بہت۔ ایمن شاپر سے چیزیں نکالنے لگی۔ میں تم لوگوں کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ نہیں، وہ دونوں ایک ساتھ چلائیں۔ ابھی تو اتنا کچھ کھا کر آئے ہیں، کولڈ ڈرنک تو چلے گی؟ نہیں، فی الحال کچھ بھی نہیں۔ ایمن کے صاف انکار پر وہ سر ہلا کر باہر چلی گئیں۔ آج کا سارا دن انہوں نے ایمن کے ساتھ شاپنگ کے لیے ضائع کیا تھا۔ گھر کے بہت سے کام یوں ہی ادھورے پڑے تھے۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ ایمن نے سب چیزوں کو بار بار دیکھا، یونیفارم کا کپڑا اور سادہ سے جوتے ایک شاپر میں ڈالے اور باقی چیزیں دوسرے شاپر میں ڈال کر مائرہ سے کہنے لگی، مائرہ ابھی یہ تم اپنے پاس رکھو، میں بعد میں لے جاؤں گی۔ کیوں؟ مائرہ نے حیرت سے پوچھا۔ سمجھا کرو نا، ممی نے مجھے صرف 1000 دیا تھا جس میں صرف یونیفارم اور جوتے ہی آ سکتے تھے، وہ میں لے جا رہی ہوں۔ اور باقی پیسے بابر بھائی نے دیے تھے، ممی سے چوری، جب کالج سٹارٹ ہوگا تب لے جاؤں گی۔ خوبصورت سے شولڈر بیگ کو دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے بتایا۔ تم لے جاؤ، کہہ دینا یہ سب میں نے گفٹ کیا ہے۔ تم میری امانت نہیں رکھ سکتی؟ ایمن ذرا خفا ہوئی۔ رکھ لوں گی، ماما کو شاید اچھا نہ لگے تو تم ان کو مت بتانا۔ نہیں ایمن، میں ان سے کچھ نہیں چھپاتی۔ اچھا پھر میں لے جاؤں؟ ایمن اس کی فرما بداری پر چڑ سی گئی۔ اچھا چھوڑ جاؤ، مائرہ نے کچھ سوچ کر کہا، تبھی دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ آ جائیں، مائرہ نے لاپرواہی سے کہا، پھر آنے والے کو دیکھ کر اچھل پڑی۔ عفان بھائی؟ ایمن گھبرا کر اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ یہ تم لوگ بند کمرے میں کون سے سیکرٹس ڈسکس کر رہی ہو؟ وہ شخص تازہ خوشبو کے جھونکے کی طرح ساری فضا کو بدل گیا۔ ایک بھرپور نگاہ گھبرائی ہوئی ایمن پر ڈالی اور آگے بڑھ کر کھڑکی کھولنے لگا۔
آپ کی انٹیلیجنس بہت تیز ہے، یا دل سے دل کو راہ والی بات ہے؟ مائرہ نے شرارت سے ایمن کو دیکھا۔ جواباً ایمن نے 2-4 دھموکے جڑ کر اپنا دوپٹہ کھینچا۔ ہیں یہ تشدد کی کارروائی کس لیے؟ عفان نے دیکھ لیا تھا۔ آپ اپنے مستقبل کے بارے میں خوب سوچ لیں۔ مائرہ کندھا سہلاتے ہوئے کھلکھلائی۔ جواباً عفان کا کہا گونجا۔ ایمن کا جی چاہا بیڈ کے نیچے جا گھسے۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں آنٹی کو دیکھتی ہوں۔ کیوں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ عفان نے پوچھا۔ وہ جواب دیے بغیر باہر نکل گئی۔ دروازے کے پاس رک کر اس نے پسینے میں بھیگی ہتھیلیاں تمتماتے گالوں پر پھیری۔ اندر سے عفان کہہ رہا تھا، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ موقع ہی نہیں ملا۔ بدتمیز، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یوں کنسوئیاں لینا منع ہے، اندر سے عفان نے پکار کر کہا۔ وہ بگٹٹ بھاگی اور کچن میں جا کر سانس لیا۔ کیا ہوا؟ مائرہ کی ماما نے اسے یوں بدحواس دیکھ کر پوچھا۔ وہ نہ جانے کیا پکا رہی تھی۔ کچھ نہیں، پانی چاہیے تھا۔ ایمن نے جلدی سے بہانہ گھڑا۔ فریج سے نکالو، ساتھ میں پیپسی بھی نکال لینا۔ ایمن نے پیپسی کا لیٹر پیک نکال کر ان کے پاس رکھا، خود پانی پینے لگی۔ مائرہ کی ماما نے نفیس سے کرسٹل کے گلاس میں پیپسی نکالی اور ٹرے میں رکھ کر کہنے لگی، ایمن بیٹا یہ ذرا عفان کو دے آنا۔ جی میں؟ وہ گڑبڑا گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ نہیں آپ خود ہی۔ انہوں نے ایمن کا کترایا گھبرایا انداز قدرے حیرت سے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر مسکرا دیں۔ اچھا چلو تم کھیر میں چمچ لاؤ۔ وہ ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ایمن بے توجہی سے چمچ ہلانے لگی۔ تو کیا یہ واقعی مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ یقین نہ آتا تھا، مگر اندر ہلچل ہو رہی تھی۔ یونیفارم میں ملبوس عفان اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ بھاری مگر شریر سی آواز سماعتوں میں گونجنے لگی۔ میں خام خواہ بھاگ گئی۔ ایمن پچھتائی، نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے۔ ارے لگ جائے گی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی تھی کہ مائرہ کی ماما نے آ کر چمچ ہاتھ سے لیا اور آنچ دھیمی کر دی۔ اوہ، وہ شرمندہ سی ہو کر پیچھے ہٹی۔ آنٹی اب میں چلتی ہوں۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ میں چلی جاؤں گی۔ ایمن تمہارے والد کب تک آئیں گے؟ مائرہ کی ماما نے سوال کیا۔ پتہ نہیں آنٹی۔ تمہیں مائرہ نے بتایا کہ ہم عفان کے لیے تمہارے ہاں آنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے غور سے ایمن کو دیکھا۔ ایمن کا چہرہ تمتما اٹھا، پلکیں جھک گئیں۔ انہیں اپنا جواب مل گیا تھا۔ ان کا رسپانس کیا ہوگا؟ ایمن نے تصور میں مہر النساء کا رسپانس دیکھا۔ پتہ نہیں، اگر تم پہلے گھر میں تھوڑا بہت ذکر کر دو تو۔ نہیں آنٹی، ایمن گھبرا کر بول اٹھی۔ اگر ایسا ہو گیا تو ممی بالکل ہی میں چاہتی تھی یہ بات تمہارے والد کے ساتھ ہو۔ خیر دیکھتے ہیں، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو ایمن خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ کوریڈور میں عفان اور مائرہ کسی بات پر الجھ رہے تھے۔ مائرہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مائرہ میں اب جاتی ہوں، ایمن نے ذرا دور ہی سے پکار کر کہا۔ دونوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مائرہ نے چپکے سے عفان سے کچھ کہا، پھر تیزی سے ایمن کے قریب آئی۔ اکیلی؟ میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، بابر بھائی نے کبھی تمہیں اکیلے نہیں جانے دیا، عفان بھائی چھوڑ آئیں گے، مائرہ نے کہا۔ ایمن نے لاکھ آنکھیں نکالیں، چٹکیاں کاٹیں، مگر اس نے عفان سے بھی کہہ دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ وہ جلدی سے گویا ہوا۔ مائرہ کے کمرے سے مطلوبہ شاپر لے کر وہ جھجکتے ہوئے نکلی تھی۔ اس کا دل چاہا عفان اس کے ساتھ جائے، مگر جھجک و شرم نے دروازے تک چپکے مائرہ سے انکار ہی کرتی آئی۔ اپنی خوبصورت سہیلی کو سمجھاؤ، کیوں اتنا گھبرا رہی ہے؟ بحفاظت گھر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ ان کی خسر پسر سن کر عفان نے کہا۔ مائرہ نے زور سے کوہنی ماری۔ بدتمیز۔ ایمن گھورتے ہوئے باہر نکلی۔ دونوں نے تھوڑا سفر خاموشی سے طے کیا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے آرام آرام سے قدم اٹھاتا درختوں کی پھنگوں پر ماند پڑتی دھوپ کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ایمن نے چپکے سر اٹھا کر اس کے نوجوان سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اس کی ہمراہی میں زرد روح شام خوبصورت ہو گئی تھی۔ ایمن نے اپنے اندر ایک عجیب سی طمانینت، ایک مختلف سی خوشی اترتی محسوس کی۔ لیکن یہ اتنا سنجیدہ کیوں ہے؟ کہیں خفا تو نہیں؟ بات ہی نہیں کرتا؟ تو مجھ سے کتراتی کیوں ہو؟ کان کے پاس سرگوشی سن کر ایمن بدک کر پیچھے ہٹی۔ اور ڈرتی بھی ہو؟ وہ بہت افسوس سے بولا۔ نہیں میں تو اب کے ڈپٹ کر پوچھا۔ ایمن کو اس کا لہجہ برا لگا تو بنا جواب دیے جلدی قدم اٹھانے لگی۔ اب بھاگ کیوں رہی ہو؟ مجھے جلدی گھر جانا ہے، ایمن چڑھ کر بولی۔ سارے خوبصورت خیالات ایک دم اڑنچو ہو گئے تھے۔ کیوں؟ ہل چلانے ہیں یا کھیت تیار کرنا ہے؟ بدتمیز، بے ہدا، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ میں صرف تم سے ملنے آیا تھا۔ مجھ پر احسان کیا ہے۔ جس طرح میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں، کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے، جتاتا ہوا دھونس بھرا لہجہ۔ نہ آتے پھر تم سے ملتا کیسے؟ بے وقوف۔ اس نے ایمن کے سر پر انگلی سے ٹہوکا لگایا۔ مارے غصے سے ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے پگلی،
عفان حیران ہی رہ گیا۔ اسے کیا معلوم تھا اس کی چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ آنسوؤں کی صورت میں نکلے گا۔ آپ مجھ سے بات مت کریں۔ ایمن آنسو پی گئی، تبھی نگاہ ایک گھر کے سامنے کھڑے سر طاہر محمود پر جا پڑی۔ وہ بنا عفان کی معذرت سنے چپکے سے اس کے نزدیک جا کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ایمن کو یوں عفان کے ساتھ آتا دیکھ کر اس کے تاثرات عجیب سے تھے۔ کہاں سے آ رہی ہو ایمن؟ مائرہ کے گھر سے، یہ اس کے بھائی ہیں، مجھے گھر چھوڑنے جا رہے تھے، ایمن نے جلدی جلدی بتایا۔ سر طاہر نے عفان کا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، کہو تو چھوڑ آؤں؟ جی، ایمن نے جلدی سے کہا اور عفان کی طرف ذرا سا دیکھا۔ میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اچھی بات ہے۔ عفان کو بہت برا لگا۔ ایمن نے شاید اس کی ناراضی محسوس کر لی تھی، نہ جانے کیوں تیزی سے وضاحت کی۔ یہ ہمارے سر ہیں۔ عفان نے جواب نہیں دیا، وہ چٹتی سی نگاہ دونوں پر ڈال کر پلٹ گیا۔ عجیب خر دماغ ہے، طاہر بڑبڑایا۔ ایمن کو اگرچہ عفان کی شوخی پر غصہ آ گیا تھا، مگر طاہر کا تبصرہ بھی اچھا نہیں لگا، لیکن چپ ہی رہی۔ آؤ دادا سے ملواؤں، طاہر محمود نے کہا۔ یعنی تمہارے استاد محترم سے؟ نہیں سر، پھر صحیح، پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے۔ ایمن کا ذہن عفان میں الجھا ہوا تھا۔ اچھا، میں سائیکل نکالوں؟ سائیکل؟ وہ کیوں؟ ایمن نے ہونکوں کی طرح سوال کیا۔ گھر نہیں جانا؟ سائیکل پر؟ F16 لے آؤں؟ طاہر ہنسا۔ نہیں سر، ذہن ایک بار پھر عفان کی طرف پلٹ گیا۔ تو پھر میرے پاس تو سائیکل ہی ہے۔ میرا مطلب ہے پیدل چلے چلیں، گھر زیادہ دور تو نہیں۔ سائیکل پر بیٹھنے سے ڈرتی ہو؟ طاہر اس کا تذبذب بھام گیا۔ کبھی بیٹھی نہیں، ایمن نے معصومیت سے وضاحت دی۔ طاہر نے غور سے ایمن کا چہرہ دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ آؤ پیدل ہی چلتے ہیں۔ اس طرح ہر کسی کے ساتھ مت چلی آیا کرو، تم جانتی تو ہو کہ تمہاری مدر… وہ ہر کسی تو نہیں، کچھ کہتے کہتے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے اس نے وضاحت دی۔ مائرہ کا بھائی ہے۔ مائرہ کے گھر سے اس کی بے تکلفی کہاں تک تھی یہ طاہر جانتا تھا، اس لیے مزید کچھ نہیں بولا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، کالج کی، اسٹڈیز کی، کچھ ایمن کے مستقبل کے بارے میں۔ ایمن خاموشی سے سنتی رہی۔ سر کا لہجہ کتنا اچھا تھا، مدھم، پر اثر، سیدھا، دل میں اترنے والا۔ سر بولتے کتنا اچھا ہیں، اس نے چپکے سے سوچا۔ گھر سامنے تھا۔ لو، گھر آ گیا۔ طاہر وہیں رک گیا۔ اندر آئیں سر، ایمن نے دعوت دی۔ پھر صحیح، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو ادھر ہی آنا تھا۔ ایمن نے گیٹ کھولا۔ یوں ہی کہہ دیا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ طاہر کی لبوں پر بکھر گئی۔ ایمن کو حیرت ہوئی، سر نے اس طرح کیوں کہا؟ کیا اس لیے کہ ممی مجھے عفان کے ساتھ دیکھ کر غلط سلط نہ کہہ دیں؟ ایمن کو سر طاہر پہلے سے زیادہ اچھے لگے۔ تھینک یو سر، وہ ممنونیت سے گویا ہوئی۔ ایمن، وہ جو گیٹ سے اندر چلی گئی تھی، طاہر کے پکارنے پر رک کر دیکھنے لگی۔ تمہارا بریسلٹ مل گیا؟ نہیں، سر طاہر کے اچانک پوچھنے پر وہ پوری طرح گڑبڑا گئی اور تیزی سے گیٹ بند کر دیا۔ ان کو میرے بریسلٹ سے کیا؟ کچھ دیر پہلے بہت اچھے لگنے والے سر اب یکدم برے سے لگنے لگے۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اندر چلی گئی، مگر لان میں بیٹھی مہر النساء کو دیکھ کر لاشعوری طور پر قدم ٹھٹک سے گئے تھے۔ بابر، میرے پرس میں 2000 تھے، تم نے تو نہیں لیے؟ مہر النساء نے احتیاطاً بابر سے بھی پوچھ لیا، جو ابھی ابھی گھر آیا تھا۔ امی، میں آپ کو چور لگتا ہوں؟ وہ تھکی تھکی سی ہنسی ہنسا۔ نہیں، میں نے سوچا شاید تمہیں ضرورت ہو اور تمہیں پوچھنا یاد نہ رہا ہو۔ بابر نے الجھی الجھی سی ماں کو کچھ حیرت سے دیکھا۔ آپ جانتی ہیں میں نے آپ سے پوچھے بنا کبھی روپے نہیں لیے۔ مہر النساء جانتی تھیں، انہوں نے یوں ہی احتیاطاً پوچھ لیا تھا۔ کیا ہوا امی؟ میں نے بٹوے میں 2000 رکھے تھے، آج درجن کو دینے کے لیے کھولا تو نہیں تھے، مہر النساء نے بتایا۔ کہیں اور رکھ دیے ہوں گے، اپنے بیڈ روم میں اچھی طرح دیکھیں، مل جائیں گے۔ مہر النساء کو اپنی یادداشت پر پورا بھروسہ تھا، وہ تو مہینوں پرانی رکھی چیز نہیں بھولتی تھیں، کجا چند دن قبل رکھے ہوئے 2000 روپے بھول جاتی۔ اچھا امی، کھانا تو نکالیں، سخت بھوک لگ رہی ہے۔ جنرل ٹیبل پر رکھ کر آستین فولڈ کرتا وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا، پھر دروازے میں رک کر پوچھنے لگا، ایمن نہیں آئی؟ نہیں، مہر النساء ایک لفظ کہہ کر کچن کی طرف مڑ گئی۔ کہہ رہی تھی دیر ہو جائے گی، خود ہی آ جاؤں گی۔ بابر زیر لب بڑبڑا کر اندر گھس گیا۔ مہر النساء جانتی تھیں کہ روپے کہاں گئے، اس لیے بےتابی سے ایمن کی واپسی کا انتظار کرتی رہیں۔ شام کو اسے طاہر محمود کے ساتھ آتا دیکھ کر مہر النساء کی آنکھوں میں حیرت منجمد ہو گئی، اگرچہ وہ دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا۔ ایمن اتنی آزاد کیسے ہو گئی؟ مہر النساء بڑبڑائی، اگرچہ اسے اس وقت ایمن کی آزادی سے زیادہ اپنے روپے کی فکر تھی، اور اس سے بھی زیادہ ایمن کی اس حرکت پر شدید غصہ۔ اسے یقین تھا کہ روپے ایمن نے چرائے ہیں، پھر بھی وہ ایمن پر برس پڑنے سے پہلے اس سے پوچھنا چاہتی تھی۔ ایمن انہیں دیکھ کر ٹھٹکی، پھر بے نیازی سے آگے بڑھنے لگی تو مہر النساء نے پکار لیا،
ایمن بات سنو. جی. وہ آہستگی سے چلتی ان کے پاس آ رکی. ہو گئی شاپنگ؟ وہ گویا اپنی نگاہوں سے اس کا ایکس رے کر رہی تھی. ان تیز نگاہوں کے سامنے ایمن سچ مچ گھبرائی. جی. اس نے لاشعوری طور پر شاپر سامنے میز پر رکھ دیا. مہرالنساء نے جٹی سے نگاہ جوتے کے ڈبے اور یونیفارم کے کپڑے پر ڈالی. باقی؟ مہرالنساء نے نگاہیں ایمن کے چہرے پر گاڑ دیں. کیا باقی؟ باقی چیزیں کہاں ہیں؟ مہرالنساء نے درست لہجے میں پوچھا. 1000 میں تو یہی کچھ آ سکتا تھا. اب کہ ایمن نے نظریں اٹھائیں تو مہرالنساء کو ان آنکھوں میں جرت اور بے خوفی نظر آئی. مجھ سے پنگا مت لو ایمن، مہرالنساء نے تلملا کر کہا. ورنہ؟ ایمن نے ان کے تلملانے سے حز اٹھاتے ہوئے کہا. برباد ہو جاؤ گی. اچھا. ایمن تمسخرانہ انداز میں ہنسی، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے مڑی. مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہی ہیں. مہرالنساء نے جھنجھلا کر اس کا بازو کھینچا اور غرائیں. تم نے میرے بٹوے سے 2000 چرائے ہیں. ایمن بری طرح لڑکھڑائی تھی. سیدھی مہرالنساء کے قدموں میں گرتی اگر کرسی کا سہارا نہ لیا ہوتا. اس نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا. ہاں چرائے ہیں. پھر کیا کرو گی؟ ایمن کا لہجہ تپا ہوا، الفاظ گستاخانہ اور انداز چیلنج لیے ہوئے تھا. مہرالنساء کا جی چاہا اسے سامنے والے درخت سے باندھ کر آگ لگا دیں. یہ 2 ٹکے کی لڑکی ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے بے دریغ 2 چانٹے کھینچ کر ایمن کے چہرے پر دے مارے. ایمن کے حلق سے چیخیں نکلیں. اس نے شاپر اٹھا کر دور پھینکا. جوتے کا ڈبہ بھی ٹھوکر میں اڑایا. کیا ہو گیا؟ مومو اور جوجو تو اندر تھیں مگر بابر کا کمرہ باہر کے رخ ہی تھا. وہ تیزی سے باہر نکل آیا. مر جاؤں گی میں. یہ عورت مجھے چھوڑے گی نہیں. اسی طرح جلا جلا کر مارے گی. وہ روتی سسکتی بابر کے کندھے سے جا چمٹی. مہرالنساء سلگتی غضبناک نگاہوں سے ایمن کو گھور رہی تھیں. اس نے مجھے مارا. یہ کہتی ہے میں نے روپے چرائے. میں نے چرائے ہوتے تو یہ گھٹیا کپڑا خریدتی، 200 روپے بچا کر گھر لاتی کہ کالج میں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے. اس کا بس چلے تو مجھے فقیروں والے کپڑے پہنائے، مجھے کبھی کالج ہی نہ جانے دے. اسی بات کی جلن ہے. بابا نے جن نگاہوں سے ماں کو دیکھا وہ مہرالنساء کے اندر گڑ گئیں. انہوں نے بے اختیار منہ پھیر لیا. بابر کا اس وقت گھر میں ہونا ان کے لیے خاصا غلط ثابت ہوا تھا. یہی وہ مقام تھا جہاں وہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتی تھیں. کیا ثبوت ہے کہ پیسے میں نے چرائے ہیں؟ اس نے مجھے نکالتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی کالج. دے یہ سب کچھ اپنی بیٹیوں کو. میں تو ستیلی ہوں نا، کوئی نہیں میرا. بابر بمشکل اسے بہلا پھسلا کر کمرے میں لے گیا. مہرالنساء بت بنی بیٹھی رہ گئیں. وہ ایمن کی مکالمہ بازی بلکہ ڈرامہ بازی پر ششدر تھیں. ممی کیا ہوا؟ مومو نے حیرت سے آ کر پوچھا. ساتھ ہی بکھری چیزیں دیکھیں. دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ اسی پر الٹ پڑی. ایمن نے بدتمیزی کی ہے؟ مومو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا. میں منہ توڑ دوں گی تمہارا. اکیلا چھوڑ دو مجھے. مومو کان دبا کر بھاگنے کو تھی جب انہوں نے اسے چیزیں اٹھانے کو کہا. لے جا کر اس کے منہ پر دے مارو. خود تو مر گئی، یہ عذاب مجھ پر مسلط کر گئی ہے. وہ وہیں بیٹھی بڑبڑاتی رہیں. تھوڑی دیر میں بابر باہر نکلا. مہرالنساء کا خیال تھا وہ ان سے کچھ کہے گا مگر وہ بنا ان کی طرف دیکھے باہر چلا گیا. مہرالنساء نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور دل محسوس کر رہ گئیں. بابر کی بے اعتنائی انہیں توڑ دیتی تھی. اس بوڑھے کو دیکھ کر کسی قدیم حویلی کے نیم تاریک کمرے کی دیوار پر لگے سال خوردہ کلاک کا خیال آتا تھا جس کی ٹک ٹک اس وقت تک سنائی نہ دیتی جب تک کوئی سننا نہ چاہے. ان بوڑھی آنکھوں میں اتنا اسرار تھا جسے سمجھنے کے لیے شاید اتنی عمر کی ضرورت تھی جتنی کہ خود اس شخص کی. ویل چیئر کھڑکی کے پاس تھی جس سے آتی سورج کی زرد روشنی سفید بالوں اور چہرے کے ایک حصے کو منور کر رہی تھی. خود پر جمی نگاہوں سے گھبرا کر ایمن نے طاہر محمود کو دیکھا اور منمنائی. سر. طاہر محمود جو بے حد غور سے دادا کے تاثرات دیکھ رہا تھا چونک گیا، پھر ایک قدم آگے بڑھا. دادا یہ ایمن ہے. ان کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی. ایمن یہ ساتھ میں کچن ہے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو لے لینا. بابر تمہیں 2 گھنٹے بعد آ کر لے جائے گا. مجھے اب ٹیوشن پڑھانے جانا ہے. اگر نہیں. دادا کے وجود میں جنبش ہوئی اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بے اتنائی سے کہا جاؤ تم. طاہر محمود نے ناراضی سے انہیں دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گیا. ایمن نے طاہر محمود کو نکلتے دیکھا تو دل چاہا خود بھی پیچھے ہی نکل جائے. وہ اس پراسرار بوڑھے سے بالکل پڑھنا نہیں چاہتی تھی جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا. بیٹھو. بوڑھی سرسراتی آواز ابھری. ایمن نے دیکھا ان کے عین سامنے کرسی خالی پڑی تھی. وہ بادل نخواستہ وہیں بیٹھ گئی. وہ اب بھی اسے دیکھے جا رہے تھے. تمہارا نام؟ ایمن. وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی. سامنے صحن میں دم توڑتی دھوپ کے آخری قدم تھے. ماں کا نام؟ جی. ایمن نے تحیر سے انہیں دیکھا.
تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ انہوں نے درست لہجے میں پوچھا۔ ایمن کی گھبراہٹ کی جگہ ناگواری نے لے لی، پھر بھی اس نے نام بتا دیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اسے ان غیر متعلقہ سوالوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ انہوں نے لب بھینچ لیے، آنکھوں میں عجب تاثر ابھرا جیسے وہ کسی اذیت میں ہوں۔ آپ مجھے پڑھائیں گے؟ ایمن نے گویا یاد دہانی کرائی۔ چائے بنانی آتی ہے؟ جی۔ جاؤ بنا لاؤ۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ دھوپ بوڑھی جھریوں میں بہنے لگی۔ ایمن کچھ لمحے اس زرد چہرے کو دیکھتی رہی، پھر جھنجھلا گئی۔ کہاں پھنس گئی ہوں؟ برآمدے میں کچن کا دروازہ نظر آ گیا۔ صاف ستھرا کچن تھا، مگر کیبنٹ کھولتے ہی صفائی کی حقیقت بھی نظر آ گئی۔ ہر چیز ٹھونس ڈھانس کر رکھی تھی، اخبار گندے اور میلے جن کے کونے چوہوں نے کترے ہوئے تھے۔ فریج البتہ صاف ستھرا تھا کہ وہ ہمیشہ بطول کے سر پر بیٹھ کر فریج صاف کرواتے تھے۔ دودھ بھی موجود تھا اور پھل بھی۔ تھوڑی تلاش پسیار سے چینی پتی کے ڈبے بھی مل گئے۔ یہ اچھی مصیبت ہے، پڑھوں بھی اور اس بڈھے کی خدمتیں بھی کروں۔ آج چائے بنوائی ہے، کل سالن روٹی تک بات آ جائے گی۔ کہہ دوں گی بابر بھائی سے، مجھے نہیں پڑھنا۔ اس کا غصہ نکلتے نکلتے چائے بھی بن گئی۔ کپ میں نکال کر چھوٹی ٹرے میں رکھ کر اندر چلی آئی۔ وہ اب تک اسی زاویے میں بیٹھے تھے۔ کپ چھوٹی ٹیبل پر رکھ کر سیدھی ہوئی تو ٹھٹک گئی۔ آنسو؟ قطرہ قطرہ پانی چہرے کی جھریوں میں بہتا تھا۔ دھوپ کمرے سے بالکل ہی رخصت ہو گئی تھی۔ ایمن نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن اس نے تنہا رونے کا عذاب سہا تھا، اس لیے ہمدردی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ غرائے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ کیسا چیر پھاڑنے والا لہجہ تھا، اپنی ہمدردی پر لعنت بھیجی۔ اچھا تم ہو، میں سمجھا وہ بطول چائے لائی ہے۔ چائے بنانی آتی ہے یا پتی چینی ٹھنڈے پانی میں گھول کر لے آئی ہو؟ اف، کتنا بولتے ہیں آپ، ایمن نے چڑھ کر کہہ دیا۔ خلاف توقع وہ ہنس دیے، پھر غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ ایمن نے تیوری چڑھائی۔ تم کچھ نہیں جانتی، سوال مت کرو۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ ایمن سر جھٹک کر خاموش ہو گئی۔ انہوں نے پیالی اٹھا کر گھونٹ بھرا تو منہ بنا لیا۔ تمہیں چائے بنانا نہیں آتی؟ آپ مجھے انگریزی پڑھائیں گے؟ انگریزی پڑھ کر کیا کرو گی؟ زندگی کو پڑھو۔ اس کا نصاب بہت گنجلک ہے۔ آپ نے پڑھ لیا؟ وہ بحث پر آمادہ ہوئی۔ ازبر کر چکے، پر اس کا نصاب بہت گنجلک ہے، کہیں نہ کہیں اٹک جاتا ہوں۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسے۔ جو خود اٹک جاتا ہو وہ دوسروں کو کیا سکھا سکتا ہے؟ ایمن نے طنزیہ کہا۔ وہ ایک بار پھر ہنس دیے۔ چائے کے 2 بڑے بڑے گھونٹ بھرے، اس کی جنن کو پوری طرح محسوس کیا، اور پھر انگلی اٹھا کر بولے، تم بہت تیز لڑکی ہو، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ آپ نے میری ماں کو دیکھا ہے؟ اب کی ایمن کچھ چونکی تھی۔ تم کچھ نہیں جانتی، سوال مت کرو۔ مہرالنساء نے بابر سے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ ایمن نے پیسوں والے معاملے میں جس طرح انہیں اذیت پہنچائی تھی اور اب وہ دھڑلے سے ٹیوشن کے لیے جاتی تھی، اس نے مہرالنساء کو تل ملا کر رکھ دیا تھا۔ مگر وہ کیا کر سکتی تھیں کہ مقابل ان کا اپنا بیٹا تھا۔ وہ بھپری ہوئی ناگن تھیں۔ ایمن کو ڈس لینا چاہتی تھیں مگر خاموش تھیں۔ اس مرحلے کو سوچ سمجھ کر گزارنا چاہتی تھیں۔ امی کچھ کھانے کو ہے؟ بابر نے آ کر پوچھا۔ وہ بہانے بہانے سے انہیں کئی بار پکار چکا تھا۔ مومل بھائی کو کھانا دو، انہوں نے بغیر بابر کی طرف دیکھے مومل سے کہا۔ وہ صبح کے لیے اپنا یونیفارم استری کر رہی تھی۔ کل ان کا کالج میں پہلا دن تھا۔ جو تم دے دو نا، مومل نے پیغام آگے پہنچا دیا۔ دونوں اسی بات پر الجھنے لگیں۔ امی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بابر نے بے نیاز بنی ماں کو دیکھا۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ بینک بھی نہیں گئیں؟ مہرالنساء نے گردن گھما کر اپنے نوجوان بیٹے کو دیکھا۔ تم خاصے بڑے ہو گئے ہو بابر، اب تمام معاملات دیکھ سکتے ہو۔ بابر اس ڈھکے چھپے طنز کو پا گیا تھا، اس لیے شرمندہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمام فیصلے خود کر سکتے ہو، اب میری کیا ضرورت؟ ایسا نہیں ہے امی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ تم جوان ہوئے تو میں نے سوچا اب میرا وقت ہے، لیکن نہیں، وقت اب بھی دوسروں کا ہے۔ میں کل بھی کچھ نہیں تھی، میں آج بھی کچھ نہیں ہوں۔ ان کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ بابر بے چین ہو گیا۔ امی آپ غلط سمجھی ہیں، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ تو مجھ سے پوچھ تو سکتے تھے۔ ان کا اشارہ ایمن کے ٹیوشن پر جانے کی طرف تھا۔
آپ اجازت نہ دیتیں۔ مہرالنساء کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر انہیں غصہ آ گیا تھا۔ اس لیے ہر کام میری اجازت کے بغیر ہوا کرے گا؟ میں پوچھتی ہوں، بڑی میں ہوں یا تم؟ بے شک آپ ہیں، ہر معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار بھی آپ ہی کو ہے، مگر سوری امی، ایمن کے معاملے میں، اس نے ایک ہلکی سی نگاہ ماں کے چہرے پر ڈالی، ایمن کے معاملے میں آپ انصاف سے کام نہیں لے سکیں۔ غصہ، ناراضی مہرالنساء کی آنکھوں سے مترشح تھی۔ مجھے اس گھر کی، آپ کی اور بہنوں کی پرواہ ہے، میں سب کی بہتری چاہتا ہوں، جس کے لیے ضروری ہے ایمن کو اس کا مقام واپس دیا جائے۔ وہ ساری سہولتیں، ساری مراعات جو اسے ڈیڈی کی موجودگی میں ملتی تھیں، ایک بار، صرف ایک بار سوچیں امی، اگر ایمن یہ سب وقار الحسن کے سامنے لے آئے اور وہ اس کے ایک بھی حرف پر یقین کر گئے تو میں، آپ، ہم سب کہاں ہوں گے؟ اور اس بار واپسی کا رستہ کسی کو نہیں ملے گا۔ مومل اور برجیس اپنے اپنے سفر کے آغاز پر ہیں، اب بھٹکے تو منزل کھو دیں گے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ایمن کی سرپرستی کتنی ضروری ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جہاں تک میں ڈیڈی کو سمجھتا ہوں، اس شخص کی محبت بھی انتہا کی ہے اور نفرت بھی، اور ہم سب اس کی نفرت کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں وہ سب اپنی اپنی دنیاؤں میں گم ہو چکے، ہمارے لیے وہاں کوئی جگہ نہیں۔ مومل اور برجیس تو ڈیڈی کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے تو شاید گنجائش نکل آئے، مگر میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے بہت بڑا سوال ماں کے سامنے رکھ دیا تھا۔ مہرالنساء گنگ سی بابر کی سیاہ آنکھوں میں امٹتے ہلکے ہلکے کالے سائے دیکھ رہی تھی۔ میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے زور دے کر دہرایا۔ میرے سامنے تو اور کوئی رستہ نہیں ہے امی، مجھے بتائیں۔ ایمن کے ساتھ یہ سلوک روا رکھ کر ہمارے لیے اس گھر میں گنجائش نکلے گی؟ ایک بار وقار الحسن واپس آ گئے تو ہم کہاں ہوں گے؟ یہ سوچ کر میں ڈر جاتا ہوں۔ خدا کے لیے امی، ایمن کے لیے نہیں، ہمارے لیے سوچیں۔ آپ یہ سب ایمن کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ کر رہی ہیں۔ آپ کی نفرت بہت مضبوط اور گہری سہی، مگر خدا کے لیے اپنی محبت کو کمزور مت ہونے دیں۔ ہم آپ کے ہیں، یہ گھر آپ کا ہے، پھر کیوں خوف کا شکار ہوتی ہیں؟ ایمن کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، اس سے محبت نہیں کر سکتی، بھلے مت کریں، مگر آپ کو اللہ کا واسطہ اس سے نفرت بھی مت کیجیے، یا اس نفرت کو دل میں دفن ضرور کر دیں کہ نفرت ایمن کو نہیں، ہمیں اور خاص طور پر مجھے جلائے گی۔ اس نے ماں کے خاموش چہرے کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ اسے آپ ایمن سے میری محبت سمجھیں یا خود غرضی، لیکن جو میں اس کے لیے کر رہا ہوں وہ بہت ضروری تھا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ مہرالنساء اپنی جگہ کسی بت کی طرح استادہ تھیں۔ انہیں خیال بھی نہ آیا کہ مومو اور جوجو نے اپنی بحث میں الجھ کر اسے کھانا بھی نہیں دیا تھا اور وہ بھوکا ہی چلا گیا تھا۔ اور یہاں اپنی اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ باقی کی کہانی انشاءاللہ اگلے ایک ساتھ میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔